السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں۔ جعفر ایکسپریس کے پلیٹ فارم پہ جب وہ پہنچی تھی یا پہنچنے والی تھی، اسی وقت جو ہے ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں 50 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 25 کے لوگ جو ہیں اس میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ ہے، اور جتنا اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ بے گناہ لوگ، خواہ کوئی بھی ہوں، وہ سیکورٹی ایجنسی کے ہوں یا عام سویلینز ہوں، اس طرح ان کا مارے جانا جو ہے افسوسناک ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس پہ کوئی بھی کوئی خاطر خواہ ایکشن لینے کے بجائے وہی ان کی غلط پالیسیاں جو ہیں ان کو جاری و ساری رکھتے ہیں، اور ایک بیان آ جاتا ہے کہ جناب یہ اس قسم کی حرکتیں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی اور وغیرہ وغیرہ، اور ہم نپٹ لیں گے، اور یہ وہ ایک رٹے رٹائے بیان۔ اور یہ بیان جو ہے نا میں تو کافی عرصے سے سن رہا ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ براہ راست حکومت پر بھی ہوتی ہے، اداروں پر بھی ہوتی ہے۔ اگر ذرا اس کو اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، وہ اس وقت میں بات نہیں کروں گا، تو بنیادی طور پر یہ سارے معاملات جو ہیں، جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ ادھر ہو رہا ہے دوسرے علاقوں کے اندر، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ سب ایک طے شدہ پلان ہے، بین الاقوامی جو ایجنڈا ہے، جو آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے پاکستان کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی لیے وہ کہا گیا تھا کہ صوبے جو ہیں آپ ان کے تقسیم نہیں کریں گے، ورنہ گزشتہ تقریباً کوئی بیفور دا 30 سال قبل جو ہے جب میں سیاست کے اندر تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، نبی بخش زہری صاحب زندہ تھے اور بہت سارے لوگ زندہ تھے، اس وقت ہم نے پروپوزل دیا تھا کہ پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے تو پاکستان کو فوری طور پر مزید چھوٹے صوبوں کے اندر تقسیم کر دیں، لسانیت کے اوپر صوبوں کا نام ختم کر دیں، ورنہ یہ جو ہے نا ادروائز یہ پاکستان آپ نہیں چلا پائیں گے، کیونکہ ان کا پلان یہی ہے کہ صوبوں کے اندر لسانی کشمکش پیدا کر کے اور تعصبات کو فروغ دے کر، علیحدگی کو فروغ دے کر، یہ بڑی طاقتیں جو ہیں یہ پاکستان کو توڑ دیں گے۔ 2030 کا یہ پلان ہے، یہ باتیں ہم کرتے رہے اور بھی بہت سارے لوگ کرتے رہے، ریکارڈ پر ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہمارے کرتا دھرتا نا وہ اصل میں انہی طاقتوں کے اعلی کار ہیں جو کہ پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں یا پاکستان کے اندر جو ہے اپنے مفادات چاہتی ہیں۔ ورنہ دیکھیں نا، ساری دنیا کہتی ہے کہ اگر جتنا چھوٹا صوبہ ہوگا، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جتنا چھوٹا صوبہ ہوگا اتنی چھوٹی بغاوت ہوگی۔ کتنا بڑا پنجاب ہے، آپ پنجاب کے بارے کہ پنجاب کے برابر جو ہے نا ایسے آپ کو جو ہے اگر تقسیم کر دیں 3 حصوں میں تو 3 ملک بن سکتے ہیں۔ سندھ کتنا بڑا ہے، لیکن سندھ کو بھی نہیں تقسیم کرتے یہ لوگ، اور سندھ کو اٹھا کے انہوں نے ٹھیکے پہ دے دیا۔ عالمی طاقتوں کے کہنے پہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہے، طاقتور حلقے ہیں، نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں، انہوں نے سندھ کو بھٹو صاحب کو ٹھیکے پہ دیا، بھٹو خاندان کو ٹھیکے پہ دے دیا انہوں نے کہ آپ اس کو چلائیں، جو چاہے کریں، ڈو واٹ ایور یو وانٹ، لیکن جو کچھ ہم کریں گے آپ نے ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ سو وہ کھڑے ہوتے ہیں، 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، ماشاء اللہ لگانا ہو، جو کچھ بھی کرنا ہو، ملک سے جمہوریت ختم کرنی ہو، آئین کو توڑنا ہو، سب سے پہلے جو نا آپ کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، اس لیے کہ ان کو سندھ کے اندر ان کو دے، اسی لیے کتنے سالوں سے آپ دیکھیں وہاں پہ مسلسل برسر جو ہے اقتدار ہے وہ۔ اور پنجاب میں انہوں نے ایک خاندان یہ تلاش کر لیا تھا شریف کا، شریف خاندان ایک تلاش کر لو، انہوں نے کہا ایک ایسا تلاش کر لو جاگیرداروں کا ایک بڑا ایسا مضبوط خاندان جو ساری زندگی جن کے پاس پنجابی رہے، اور ڈھکے چھپے باتیں آ بھی چکی ہیں، گریٹر پنجاب کی نواز شریف کر بھی چکے ہیں، سندھ دیش کا کیا سلسلہ ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اگر کل جو ہے اگر صورتحال اگر ہو جائے، اگر سندھ علیحدگی کی اعلان کر دے اگر یا علیحدگی کی طرف جائے، تو آپ سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ سندھ کے اندر اتنا اسلحہ ہے کہ اب یہ ہمارے ادارے اس کو کنٹرول کر سکیں، وہ آج تک کچے کے ڈاکوں کو نہیں کنٹرول کر سکے۔ تو یہ بات تو ہم تقریباً کب سے کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خود لوگ نہیں چاہتے، اور اگر کوئی شخص اگر چاہتا تھا پاکستان کو قائم رکھنا یا پاکستان کا استحکام چاہتا تھا، اس کا نام عمران خان تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اگر عمران نے مجھے ہٹایا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا، وہ اس لیے کہہ رہا تھا، اور یہ بات ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ اصل میں پاکستان کو اکٹھا کرنے کے اندر، پاکستان کے اندر تمام لوگوں کو ایک جگہ لا کر ایک پاکستانیت کے اوپر ایک مرکزیت پر قائم کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ میں پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہوں، پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں، لیکن صحیح بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ پلان جو ہے بین الاقوامی کچھ اور ہے تو لہٰذا اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اور وہ جو کرتا دھرتا ہے جو اس وقت وہ دیکھیں نا کس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں،
تباہی سے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، گردن توڑ بخار ہے، پتہ نہیں کون کون سے بیماریاں جو ہیں وہاں پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، چکن گونیا ہے، ایک وبا ہے کہ پھیلی ہوئی ہے، کوئی لوگ پریشان ہیں۔ اب کچھ نہیں تو ایک چیز ختم ہوئی تو اسموک، اب اسموک کوئی آج کی بات تو نہیں ہے نا، اسموک جو پاکستان میں پنجاب میں آئی ہوئی ہے وہ کوئی نئی تو نہیں آئی نا۔ یہ جو مریم نواز صاحبہ اور یہ جو اپنا شہباز شریف صاحب جو لیپ ٹاپ باندھتے پھر رہے ہیں لوگوں کو فالتو چیزیں، وہ لیپ ٹاپ کے بجائے اگر یہ وہاں پہ اگر وہ ٹاورز لگاتے جو اسموک کے ٹاور ہوتے، چین سے بات کرتے، چائنا سے بات، چین میں کم آلودگی تھی، پاکستان سے زیادہ آلودگی تھی، وہاں پہ پنجاب سے زیادہ آلودگی تھی، انہوں نے اسموک ٹاور لگایا، آپ اسموک ٹاور لگاتے، لیکن اس کے اندر ان کو فائدہ نہیں ہوتا، اس میں ان کو کمیشن نہیں ملنا تھا۔ اور آج آپ دیکھ لیں جب قوم مر رہی ہے، لوگ پریشان حال ہیں، تو وہ جناب سوئٹزرلینڈ کے اندر ٹہل رہے ہیں، تازہ ہوا میں گھوم رہے ہیں وہ لوگ بڑے مزے کے ساتھ، دونوں سب چچا بھتیجے باپ بیٹیاں، اور قوم یہاں مر رہی ہے۔ اب سننے میں یہ آیا کہ وہاں پر وہ جو گئے ہیں اس لیے گئے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں، میرے پاس فی الحال اس کی کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان کے پاس وہ ایک پیسہ ہے، بلیک منی اپنا، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں 30 ارب ہے، کوئی کہتے ہیں 40 ارب ہے، کہتے ہیں وہاں پہ وہ اس کو جو بلیک منی کا پیسہ ہے اس کو وائٹ کرانے کے لیے گئے ہیں بڑے جو مافیاز ہیں ان کے ساتھ مل کر، تاکہ یہ پاکستان میں اس کو وائٹ منی کے طور پر ٹرانسفر کر کے یہ پی آئی اے خرید سکیں اور جو بڑی بڑی جو چیزیں ہیں ان کو یہ پرچیز کر سکیں۔ پتہ نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی بین الاقوامی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جو ٹرمپ آنے لگا ہے اور ٹرمپ کے آنے کے بعد پھر جو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے لیے اور جو پاکستان کے اندر جو معاملات تھے انہوں نے جو گڑبڑیں کی ہیں اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور جو کچھ انہوں نے، آپ کو پتا ٹرمپ کے لیے حوالے سے کیا کچھ کہتے رہے، بادشاہ مسلم لیگ نواز تو ٹرمپ مخالف ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے نا بنیادی طور پر، میں بتا دوں آپ کو کہ ٹرمپ جو ہے بنیادی طور پر وہ شیطانی قوتوں کے خلاف ہے۔ ٹرمپ، عمران خان اور پیوٹن، یہ وہ طاقتیں ہیں جو کہ نیا، میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ورلڈ آرڈر ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے یہ اولڈ ورلڈ آرڈر جو کہ یہ امریکنز لے کے اور یہ سارے لوگ دجالی قوتیں لے کے چل رہے تھے، جس کے تحت پوری دنیا میں لوگوں کو غلام بنانا، لوگوں کو بھوکا مارنا اور صرف جو ہے نا عمرہ کو مالک بنا کے رول کرنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمرہ کو رول کرنا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ اگر نواز شریف خاندان کو دیکھیں اور یہ زرداری خاندان کو دیکھیں تو وہ کیا کریں، سندھ میں لوگوں کا کیا حال ہے۔ سندھ میں کوئی غریب ہاری پیسے والا بنا کچھ نہیں ہوا، سب امیر سے امیر ترین تمام سندھی وڈیرے ہوتے جا رہے ہیں، اور ادھر جتنے بھی نواز شریف کا پورا خاندان ہے وہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑے سے اگر حالات کو اگر ڈیپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دو خاندانوں کو پالا جا رہا ہے، دو خاندانوں کو پالا جا رہا ہے، ایک گریٹر پنجاب کے لیے اور ایک سندھ دیش کے لیے، آزاد چھوٹی چھوٹی قیادتوں کے لیے۔ بلوچستان جو ہے بڑی قوت خود لے کے چلے گی، کچھ حصہ بلوچوں کو دے دیں گے، آزاد بلوچستان بنا دیں گے، اور جہاں معدنیات پکڑ رہے ہیں، جہاں وہ پیسے ہیں، وہ بڑی طاقتیں خود لے کے نکل جائیں گی، اور اب ان کو تھوڑا سا پختونوں کو توڑ تاڑ کے کچھ کو افغانیہ بنا دیں گے، صوبہ آپ نام سنا نا افغانیہ کا، اور کچھ کو تھوڑا سا وہ پٹھانوں کو دے دیں گے۔ یہ پلان اب کا نہیں ہے، یہ پلان گزشتہ تقریباً 30 سال پہلے کا ہے۔ جب میں سیاست میں تھا اس وقت میں کہتا رہا ہوں، لوگوں کو بتاتا رہا ہوں، جو محب وطن بلوچ تھے، سردار نبی بخش ظہری پیٹ پیٹ کے چلے گئے اس دنیا سے، وہ کہتے تھے کہ چھوٹے صوبے کرو، لیکن نہیں کیا۔ کالا باغ نہیں بننے دیا، کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بننے دیا؟ اسی لیے نہیں بننے دیا نا، کالا باغ ڈیم بنتا تو پاکستان کو بجلی ملتی۔ کس نے مخالفت کی تھی کالا باغ ڈیم کی؟ پرویز مشرف تو بنانے لگا تھا، کس نے مخالفت کی تھی؟ یہی سندھی وڈیروں نے، اور ساتھ میں پنجاب کے بھی لوگ وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا جو ایک نیکسس ہے نا، یہ وہ نیکسس جو ہے اس کے اندر جرنیل بھی شامل ہیں، اس کے اندر کچھ اور بھی لوگ شامل ہیں۔ یہ اصل میں یہ نیکسس جو ہے نا بین الاقوامی قوتوں کا تنخواہ دار ہے۔ یہ اصل میں پاکستان ان کے چنگل میں پھنس گیا بہت بری طریقے سے، اور عمران خان اس چنگل سے نکالنا چاہتے تھے اس کو۔ اسی بات کی سزا ملی، بدقسمتی کہ ہماری قوم کھڑی نہیں ہوئی، قوم عمران خان چیختا، اگر قوم اس وقت جیسے ہی عمران خان کو، میں باہر کہتا تھا، جیسے ہی عمران خان جیل میں گئے تھے اسی وقت قوم اگر نکل کے آ کے سڑکوں کو گرم کر دیتی نا تو یہ سارا مسئلہ ہونے ہی نہیں تھا۔ آج آپ پاکستان ترقی کر رہا ہوتا بھائی، آج 6 کے قریب آپ کی جی ڈی پی پہنچ گئی تھی، کہاں پہنچ گئے تھے آپ؟ لیکن کیا کچھ بھی، اور ابھی بھی لوگ خاموش بیٹھے ہوئے۔ اب عمران خان کو دیکھ لینا آج کل کیا ہوا ہے، یہ حکومت جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کری، کل بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے تو وہ ساری جو میں نے کہا نا کہ ساری تو آپ کی ایجنسیاں تو مینج ہوئی ہیں اس کی طرف، لوگوں کو مارنے کے لیے، عمران خان کو فکس کرنے کی، پارٹی کو فکس کرنے میں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے جو آج آپ نے دیکھ لیا۔ آج وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے جناب، وہ جلسہ اس وقت میں آپ سے کر رہا ہوں تو ہونے والا ہوگا جلسہ، اور سوابی کا جب تک کا ہو دیں گے، ہو سکتا ہو بھی گیا ہو، اور اس میں ہے کہ عمران خان اپنا جو ہے شاید بیان، جو اپنا ایک پیغام دیں گے، میرے خیال سے جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ عمران خان یہی بیان دیں گے، وہی بیان دیں گے جس پہ وہ اٹے ہوئے کہ قوم باہر نکلے اور ٹائم جو ہے ختم ہو چکا ہے۔
عمران خان کو نظر آ رہا ہے کہ قوم کو باہر نکلنا ہوگا ہر صورت میں، جب تک قوم نہیں نکلے گی کچھ نہیں ہوگا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ٹرمپ آئے گا تو ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ہو گئی ہیں آسانیاں، میں آپ سے بتا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ قوم کو نکلنا ہوگا. کہتے ہیں مثال سنیں نا، گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا اور دو، تو ایک دھکے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. آج سوابی میں جلسہ بڑا اچھا ہوا ہے، بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لاکھوں لوگ تھے، ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غیر جانبدار لوگ بتا رہے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد تھی اس میں. تو اب یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام وہی ہے جو ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نکلیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئیں. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان سے پیغام رسانی ہوئی ہے. آج بھی پیغام گیا ہے عمران کے پاس، آج صبح بھی گیا ہے، 2 دن پہلے بھی گیا تھا. لیکن عمران خان، جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، جو میرے ذرائع ہیں اہم اداروں کے ساتھ جو مجھے بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں. انہوں نے تھوڑی سی لچک پیدا کی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، آپ پہلے جو ہے نا مجھے یہاں جیل سے نکالیں. انہوں نے بالکل چھوٹی سی کی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں، میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جیل میں آپ مجھے بند کر کے مجھ سے کوئی انڈرٹیکنگ لے لیں گے، یقین دہانی لے لیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ کہتے ہیں بات کریں، میں آپ کے ساتھ چلیے بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں، لیکن سب سے پہلے مجھے انصاف دیں، مجھے باعزت طور پر یہاں سے نکالیں، جیل سے نکالیں، باہر میں آؤں گا، پھر آپ سے بیٹھ کے بات کروں گا. لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ میں ایسا کر لوں، کوئی 2 مہینے کے لیے خاموش ہو جاؤں، یا کہیں باہر چلا جاؤں، یا یہ کر لوں، ایسا نہ کروں، ویسا نہ کروں، بالکل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ایک ہی آپ کو لائن دے دی ہے. پہلے تو چلیے بہت سارے مطالبات تھے نا، مینڈیٹ واپس کرو وغیرہ، چلیے اس نے کہا میں آگے جا کے بات کروں گا اس کے اوپر. ایک بات اب یہ ہے، اگر آپ نے کہ مجھے پہلے نکالے فوری طور پر، فری کریں بالکل، اس کے بعد بیٹھ کے بات کریں، ورنہ ادروائز اس نے کہا کہ میں نے قوم کو کہہ دیا کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ عمران خان نے ان کو واضح کہہ دیا، اسی لیے ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں. اب وہ ان کو آج جو لوگ گئے تھے، ان کو یہ بھی کہا عمران خان کو جناب وہ آپ کے پاس IMF والے آئیں گے تو ان سے انہوں نے کہا آپ بھاگ جاؤ، ایسے IMF پہ بھی کوئی بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا پہلے آپ نے مجھے چکر دے دیا تھا، اب اگر IMF آئے گا تو میں IMF کیا کروں گا، ان کو ایک پیسہ مت دینا. یہ بھی کہا عمران خان نے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ اندر سے جو جن بندے گئے تھے نا اداروں کے، جو جاتے ہیں سیکٹر کمانڈر وغیرہ کے جو لوگ جاتے ہیں نا، جو بات کرنے کے لیے، ان کے کچھ آگے پیچھے کے ذرائع ہوتے ہیں، ان سے پتہ لگا. انہوں نے کہہ دیا بھاگ جاؤ یہاں سے. ان کا میں تو بلکہ اگر آئے میرے پاس تو کہہ دوں گا مت دینا. تو عمران خان تو ٹٹا ہوا ہے. اب ٹرمپ جو ہے، بلا شبہ ٹرمپ چاہتا ہے عمران خان کو نکالنا، لیکن قوم کو تھوڑا سا کھڑا ہونا پڑے گا. دیکھیے ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ بنیادی طور پر ایک علیحدہ سوچ کا مالک ہے وہ امریکن ہے، وہ یہودی. لیکن جیسے میں نے کہا تھا، وہ جنگوں کے خلاف ہے، وہ دنیا کو معیشت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، معاشی طور پر چاہتا ہے کہ امریکہ مضبوط ہو. وہ شیطانی قوتوں کے سخت خلاف ہے، دجالی قوتوں کے ٹرمپ خود خلاف ہے. یہ میں آپ کا حقیقتاً میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں. وہ بالکل آپ نے کہا لاؤبالی ٹائپ کا آدمی ہے، چلتے چلتے اس کی گلاس سے پانی پی لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. ایک خوش مزاج ٹائپ کا آدمی ہے. وہ چاہتا ہے آزاد دنیا، بالکل آزاد. لیکن شیطانی قوتوں کا، جو دجالی قوتوں کا جو ساری دنیا کو تباہ کرنے کا پلان ہے، اس کے سخت خلاف ہے. اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کی بات ہے، لڑکوں کو جناب وہ بنا کے از خود جنس چینج کر دینا، لڑکیوں کا از خود جنس چینج کر کے یہ کر دینا، دوائیں لینا، یہ کرنا، وہ سارے کام اس نے کہا میں ختم کرتا ہوں. بس اس کا گیٹ آؤٹ یہاں سے. یہ ٹرانسجینڈر والے اور اس قسم کے کام کرنے والے، یا یہ جو ہومو سیکس وغیرہ کو جو پروموٹ کرنے والے، کہنا سب بھاگ جائیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ کام تو ظاہر سی بات ہے، یہ اچھے کام ہے نا، برے کام تو نہیں. اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، ساری دنیا سے تباہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے عمران خان کو جو ٹرمپ پسند کرتے ہیں، وہ اس لیے پسند کرتے ہیں. اور ٹرمپ کو اپنے اس مشن کی کامیابی کے لیے ایک مضبوط آدمی چاہیے، ایک طرف اپنا اور ایک طرف ایک مضبوط پاور چاہیے. وہ پاور ہوگی ایک پیوٹن ہوگی، اور ایک مضبوط شخص چاہیے، وہ عمران ہوگا. عمران اور پیوٹن یہ 2 مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. تو یہ جو بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے نیکی اور بدی کے درمیان، قوتوں کے درمیان، اس جنگ کے دوران مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی جنگ ہوگی. اور اس جنگ کے اندر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ٹرمپ کو نقصان نہ کوئی پہنچائے، کیونکہ دجالی قوتیں بہت پاورفل ہیں. بڑے بڑے جتنے اس وقت امریکہ کے جو مالیاتی ادارے ہیں، جو آگے پیچھے نام نہیں لیتا میں کسی کا، وہ سب جو ہے ان کے دجالی قوتوں کے ہاتھ میں. اور ٹرمپ جب آئے گا، اللہ کرے آ جائے، ہم تو کہہ رہے ہیں خیریت سے آ تو گیا ہے، مطلب آ جائے اقتدار میں سنبھالے، تو وہ ان سب کو آپ دیکھیں نکیل ڈالے گا. یہ جو IMF آتی ہے، آپ کو بلیک میل کرتی ہے، یہ کر دو وہ کر دو. ورلڈ بینک آتا ہے، وہ کہتا ہے ختم ساری بلیک میلنگ. وہ کہتا ہے ڈالر کی بات ہوتا ہے، کہتا ہے میں ڈالر کو بھی ختم کر دوں گا. وہ بہت بہت عجیب سوچ کا آدمی ہے. تو ایسے شخص کا جب آیا ہے تو یہاں ہماری قوم کا فرض بنتا ہے وہ یہ نہ انتظار کر کے ٹرمپ آیا اور آ کے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولے. نہیں، ایک انٹرنیشنل آپ کو ایک سب سے بڑے ایک موقع ملا ہے کہ وہاں پہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے آپ کے پاس، تو قوم کو نکلنا چاہیے. اس لیے تو عمران خان، مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان آج یہی بیان دے گا، کہے گا قوم کو نکلو باہر. 8 ججوں نے فیصلہ کیا، آپ لوگ نہیں نکلے، تو اب بھی اگر نکلو گے تو کب نکلو گے؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نکلنا ہوگا. اور حالات جو ہے خراب ہو رہے ہیں.
دجالی قوتیں جو ہے اس وقت دنیا میں فساد پھیلانا چاہتی ہیں، اور ہو بھی رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ کو پتا ہالینڈ کے اندر جو کچھ ہوا سارے معاملات، یورپ میں بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں. بہرحال ایک ڈیولپنگ اسٹوری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ پھر کل آپ سے بات کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.